کوئی الفاظ دہرائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. میں ایمان لایا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی سب کتابوں اور اس کے تمام رسولوں اور قیامت کے دن پر اور اس بار نیکی اور بدی کی تقریر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اس بار کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. دل ہمارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا لطیف یا نور یا عادل یا حق یا مبین. یا اللہ میں نے توبہ کی اپنے سب گناہوں سے. الہی میری توبہ قبول فرما. میں عہد کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا. نماز روزے ہر وقت کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. گناہوں سے بچتا رہوں گا. خاص کر جھوٹ بدی غیبت چغلی بدمزاجی دوستی اور ان سے میل جول رکھنے سے بچنا رہا. یا اللہ مجھے اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رکھ اور مجھے شریعت کا پابند بنانا. یا اللہ میں مزید دعا سلسلہ حنیفیہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ قسطنطنیہ اور سلسلہ رضویہ حمدیہ حضرتیہ میں نے اپنا حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے دست پاک میں کیا. الہی مجھے حضور غوث پاک کے مریدوں میں اور ان کے غلاموں میں قبول فرما. اور قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھانا. آمین آمین یا رب العالمین. اللہم اجعلنی واجعل علیہ فی جملۃ سیدنا محمد والمجنی والمخاض جزاء کریم جو قرآن ولا مال ولا بنين صلى الله على
بولنے دیجیے. جہاں پہ ہے بیٹھ جائیں. حضرت کی نصیحت ہونے جا رہی ہے، اس کے بعد اس جلسے کا اختتام ہونے والا ہے. برادران گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على حبيبه سيدنا محمد نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. درود شریف پڑھنے تمام حضرات جلسے کی اجتماع کا روانیہ تقریباً پوری ہو گئی. اب ایک میں بچا ہوں اور بتانے کب تک بچا رہا ہوں، اس لیے کچھ باتیں تیری چھٹی کی ہے. 12 سال ہو گئے، 93 میں چل رہا. اب اتنی عمر کا کون آدمی اس محفل میں ہے، ذرا ان کو مہلت ہو تو اپنی زیارت کرا دیں. اس عمر میں یہ صرف اللہ فضل اور کرم ہے کہ میں لمبے لمبے سفر کر لیتا ہوں. اس عمر میں زبردستی لوگ کہیں جیسے یہاں ویل چیئر میں بٹھا کے ادھر ادھر نمائش کرانا ہے، ورنہ میں الحمدللہ اپنے دونوں پاؤں پر کچھ دور تو چل لیتا ہوں. تھک جاتا ہوں تو تھوڑے دیر ٹہل کر کام ارادہ کر کے پھر چلتا ہوں. یہ حکمت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اب میں روانی کی عمر کو بہت چکا اور کب لوگ اتنی عمر پایا کرتے ہیں. اس مجمع میں میری عمر کا کون بزرگ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی وہ اپنی رحمت سے مجھ کو اور سبلت عمر دے. بہرحال مجھے یہ کہنا کہ میں اس عمر میں مسلک اعلیٰ حضرت کی تدبیر اور اشاعت کے لیے نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک کا سفر کرتا ہوں اور لوگوں تک مسلک اعلیٰ حضرت کی سچی تعلیمات پہنچاتا ہوں. اور اس طرح مسلک مذہب اہل سنت والجماعت کی اشاعت بھی ہوتی ہے اور اس کی استقامت کا بھی کام ہو جاتا ہے.
حدیثہ نے ملت اسلامیہ زمانہ آزادی کا ہے، اس لیے ہر چھوٹا بڑا آزادی کی تلاش میں ہوتا ہے، کوئی پابندی قبول کرنے کے لیے تجارت نہیں ہوتا، مگر یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزاد نہیں بنایا، اور دنیا میں کوئی بھی کام آزادی نہیں دیتا، بھلے آزادی آزادی کا نعرہ لگاؤ، مگر کیا اگر آزادی مل گئی ہے تو یہ پوری چیزوں میں ہٹا لیتے تھے، قانون کی کتابوں کو کیوں نہیں لاتے، کورٹ کچہری کی کیا ضرورت ہے، تھانے اور جیل کیا ضرورت ہے، اگر آزادی ہے تو سب آزادی ہو، پھر دیکھو کہ دنیا کا نظام کتنا اتل اتل ہو جاتا ہے، قیامت تک قائم ہو جائے گا، اس لیے تم سمجھ لو کوئی آزاد نہیں ہے جو کہتا ہے کہ ہم آزاد ہو گئے، جھوٹا نمبر ایک، وہ آزاد اگر ہے، بچے آزاد ہوتے ہیں، مگر پھر بھی ماں باپ کے ایک آدھ کو تھپڑ ان کو نظرانے میں نہیں جاتا ہے، تو یہ کہے کہ یہ تھپڑ لگتا ہے آزاد کرنے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ تم آزاد نہیں ہو، اس لیے تم نے غلط کام کیا تھپڑ پڑنا، اس لیے آپ میں کوئی بھی آزاد ہے، جب آزاد نہیں پابند کرتے ہیں تو پابندی کریں تو کتنی کریں، کتنی کریں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقل دی ہے، اور سب کی عقلوں کے نتیجے الگ الگ نکلتے ہیں، اس لیے یہ اب اپنی پابندی کے لائے ہیں کہ یہ کی پابندی کی جائے، اس لیے جتنے تمہیں اور تمہاری عقل کو پیدا کیا، پوری کائنات کو بنایا، وہ کیا چاہتا ہے کہ ہمارا منانا کیا ہے اور کیا نہیں، اس لیے وہ قانون اس کا چلے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے، کیا آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم آزاد چھوڑ دیے گئے، غلط ہوتا ہے، اس لیے سچ پابند اور پابند ہو تو پابندی ہی اس کی قبول کرو، جس کی پابندی سے آدمی دنیا میں بنایا آدمی بنایا، اس دنیا میں زمین کے اوپر خیریت کے رہے اور زمین میں دب کر کے خیریت کے رہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر کا آباد کرانا، رفیقان گرامی ہر حدیث آخری ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں دنیا میں ہمیشہ رکھا پر ہے، کوئی جو یہ جائے تو ذرا زیادہ کرا گیا، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں اللہ میں ہمیشہ سکتا رہا، یہ ذات رب العالمین لا تعلم
جنت ولا نام اتنی ذات ہے وہ ہے اس لیے اپنے آپ کو زندہ رہ کر مردہ تھا اس لیے جب مردہ تھا کیوں کہ تو اپنے حساب کتاب اور نئے جواب کو تیار کرتے تھے سمجھ میں آیا قبر میں جانا ہے اور یہ میں سمجھ لو کہ مٹی ہی قبر ہوتی ہے کس چیز کو کہتے ہیں مرنے کے بعد جہاں بھی گئے جتنا وہ سمندر میں سمندر سمجھ میں آیا کنویں میں درتا اپنے اولاد میں نماز جنازہ پڑھ کر بنائی وہی قبر اور یہ قبر کا عجیب معاملہ ہے کہ حابیل اور قابیل آقا علیہ السلام کے دو بیٹے ان دونوں میں اختلاف تھا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا حابیل کا جنازہ دیکھ کر وہ ادھر پھر رہا ہے کہ اس کو کیا کہاں رکھ کیا تو اللہ فرماتا ہے وَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ بھیجا اللہ تعالیٰ نے دو قوموں آپس میں لڑے ایک مر گیا جلدی زمین کو جب زمین کو کریڑے کر گڈھا بنانے لگا جب چل گیا تو اس میں کسی صورت مرے ہوئے ڈالا اور اوپر سے مٹی دبائی تو قابیل نے دیکھا یا لیتنی مثل هذا الغراب میں اس کو کہے یہ برابر میں سمجھتا رہا یہ سمجھ آیا تو تمہیں نہیں قابیل کو قابیل نے یہ پہلا تھا آخر موقع جب یہ میرا سمجھ میں آیا ہاں سب سے پہلا لڑا تھا جس کو قابیل نے حابیل نام کے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کیا اب مجھے یہ کہنا ہے قتل کرے ہر ایک کو گزر جاتا ہے یہ نہ سمجھئے کہ مٹی ہی قتل ہے آپ میں جلائے جاؤ گے تو وہ بھی قتل ہے پانی میں ڈوب کے پڑو گے وہی قتل ہے جہاں درجہ آ جائے تو درجے کا پیٹ وہی قتل ہے وہی مستقبل سوال کریں گے جہاں قتل کرتے ہیں اب یہ مت سمجھ لینا کہ ہم اپنے آپ کو ایک باہر چھوڑتے ہیں جب راہ جائیں گے تو کہاں سے پائیں گے حابیل قابیل اس کو اور کہاں ان کو کچھ کر پائیں گے کیا ہوگا یہ کر نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام خود کر اور ان کے انتظام میں کوئی خلل نہیں ڈالا جاتا بہرحال قبر سے جب تک گزرتا ہے
رسول پاک نے فرمایا الفتح اول المنزل آخرت کی سب سے پہلی منزل میں پہلے بتا چکا قبر کا مطلب دیوانی ہے بلکہ قبر کا مطلب مرنے کے بعد جگہ مرنے کے بعد اس کو جہاں جگہ ملی دی گئی یا کچھ تو وہی قبر ہے سمجھ آیا اگر شیر اور چیتے کی مار کر کسی آدمی کو کھا لیا تو اسی کا پیٹ قبر ہے سمجھ آیا وہ پیٹ قبر ہے وہیں پر کثرت کرتی رہے اور سوال ہوگا اس لیے اب سوال قبر سے بچنے کا کوئی راستہ تھا تو ان کی تیاری رسول پاک فرماتے ہیں آخرت سب سے پہلی منزل قبر ہے جو اس میں نجات پا گیا آگے اور جو اس میں پھنس گیا آگے اور پھنسا جائے گا اس لیے قبر کی حکمت سے کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبر میں آسائش کے ساتھ اور تمہارے جنگل گئے کو حل کرنے کی ہمیں توفیق دے اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ ہمیں ایمان یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت ایمان والوں کو اللہ تعالی ایمان پر قائم رکھے آیا ان کا نقین کو دیکھنے کے بعد وہ دھوپ جائیں گے وہ کام کرنے کے لیے اگر اللہ فرماتا ہے ایمان اللہ ایمان پر قائم کرے گا اور بندے کی بات کلمہ پڑھائے گا بن جائے گا اس لیے آپ قبر کی تیاری کریں اور اپنے ایمان کا کلمہ مضبوطی سے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جو سب سے پہلا زمانہ کرائے گا یہی ہمارا کرنا تھا اپنے کلمے کی تیاری کرو ایمان اور مضبوط کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جواب بتائے گا قبر میں قابو میں عقل قابو میں جانا مگر اللہ کرم کریم ہے اپنے اہل اسلام بندوں اہل ایمان جواب بتاتا ہے یہ جواب اب اپنے ایمان کو سوالات اور مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالی ایمان والے والا تو اللہ کا ایمان سوال کرتا ہے اور وہ اس کو ظاہر کرنے سے برباد ہونے سے بچاتا ہے اللہ تعالی مجھ پر فرمائے میں بہت بڑا ہو گیا اس لیے میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا اور لوگوں کو مقابلے میں یہ دیکھا تھا مجھ سے زیادہ قریبی کیونکہ مجھ سے کم کرنے والے قبر میں چلے گئے میں تو گویا کہ کب کے کنارے کب پورا کیا یہ بتا رہا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ سب سنیوں کو
ایمان پر چلا کرتے اور موت کے وقت ایمان پکا کچھ وقت کہا ہے اللہ تعالیٰ بس یہ بات آ رہی ہے اور اس کے بعد نہ ہے کچھ کو اور نہ ضرورت چلے آپ ضرورت سمجھ گئے ہو یہ دیکھیں میرے کہنے کا آپ یہ ہے کہ آپ اپنی قبر کے لیے انتظار کرو گا مطلب نہیں ہے یہ کہ مجنون اور یہ قبر میں جانا ہے وہاں کیا کرنا ہے سمجھ میں آیا ہے اس کو مضبوط کرو اللہ مجھے بھی ایمان آپ اللہ تعالیٰ کا فرمایا بس اتنی باتیں کہیں آپ حضرات اسی پر عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ ایمان مرتے دن تک سلامت رکھے گا اللہ تعالیٰ اللہم یا رب العالمین انك كنت بصدق الطاعة بالقلوب ثابت اللهم ثبت إيماننا ثبت إيماننا اللهم ثبت إيماننا بالقول الثابت يا رب العالمين يا رب العالمين اپنے ہمیں گناہوں سے بچا اور شیطان کھڑے سے بچا یا اللہ اپنے علم کی بات کرتے ہیں ہم سب کو اچھے نیک دوست عطا فرما سارے کا ہدیہ یا اللہ وصلى الله على مقام وسلال سيدنا محمد وعلى اله وصحبه